بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وراحة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہوئے آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے کفار اور مشرکین کی مخالفت کا جواب دیا کہ تم اتنے بڑھیا انسان کو، اتنے جلیل القدر انسان کو، اتنے عظیم الشان انسان کو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور پاگل کہتے ہو، از خود رفتہ کہتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ کسی جن نے آ کر ان کا دماغ خراب کر دیا ہے. توبہ توبہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن. یہ غلط کہتے ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں، اخلاق عالیہ کے اوپر فائز ہیں. یہاں میں اس آیت کریمہ کے تحت آپ کو یہ نکتہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اچھے اخلاق پر فائز ہیں، اچھے اخلاق پر آپ قابو پائے ہوئے ہیں. جیسے کوئی گھوڑے سوار گھوڑے کے اوپر قابو پائے ہوئے ہوتا ہے، سواری اس کے قبضے میں ہوتی ہے، مرکب اس راکب کے قبضے میں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جتنی بھی اچھائیاں ہیں اور جتنے بھی برے اخلاق ہیں ان سے جو آپ بچتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نیک اعمال کرنے کے اوپر آپ کی فطرت کو ڈھال دیا ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں آپ اپنی فطرت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں. حالانکہ نفس انسانی کے اوپر نماز بہت بھاری چیز ہے، کیونکہ نماز کے اندر نہ تو بولنا ہے، نہ کلام کرنا ہے، نہ تکلم ہے، نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے، نہ آسمان کو دیکھنا ہے، نہ دائیں بائیں دیکھنا ہے. وہ تو پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رکھنی ہوتی ہے. وہی جاندار نماز بھی کہلاتی ہے. ادھر ادھر خیالات جو منتشر ہوتے ہیں وہ نماز جاندار نہیں ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی ان مختلف خیالات کے آنے کی وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دے. ہرگز نہیں. پڑھتے رہو، لگے رہو، اللہ تعالیٰ ایک دن اس نماز کو کامل فرما دے گا، اس کے اندر جان پیدا فرما دے گا، اس کے اندر روح پیدا فرما دے گا. یہ نماز پختہ ہو جائے گی. لگے رہو، لگے رہو. جیسے آدمی گاتے گاتے گویا ہو جاتا ہے،
بالکل اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے نمازی پکا نمازی اور پختہ ایمان والا بن جاتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ لہذا آپ کے جتنے بھی اخلاق ہیں، روزہ ہے تو فطری طور سے، نماز اگرچہ ہر نفس کے اوپر بھاری ہے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نماز بھاری نہیں تھی۔ خود بخود نماز جب پڑھتے تھے تو نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ بہت بھاری چیز ہے، نفس کے اوپر پتھر رکھنا ہے، کیونکہ انسان کا نفس آزادی چاہتا ہے، انسان آزادی چاہتا ہے، جب چاہوں ادھر کو دیکھ لوں، جب چاہوں ادھر کو دیکھ لوں، جب چاہوں بات کر لوں، جب چاہوں آسمان کی طرف نگاہ کر لوں، جب چاہوں پیروں کو دیکھ لوں۔ اور نماز جو ہے ان تمام چیزوں سے روکتی ہے کہ نہیں، پوری توجہ اپنے خالق اور مالک کی جانب رکھو، تبھی یہ نماز تمہیں فائدہ دے گی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ سب سے پہلے ان صفات میں اسی جاندار نماز کا ذکر کیا گیا اور فرمایا اس کو معمولی مت سمجھنا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ارے نماز کو کیا پوچھتے ہو، بڑی بھاری بھرکم چیز ہے، کیونکہ وہاں آدمی قید میں ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ شریعت کی ہر چیز قید لگاتی ہے۔ دیکھو روزہ ہے، اس میں قید ہے کہ نہیں؟ نہ کھاؤ گے، نہ پیو گے، نہ حلق سے کوئی چیز اتارو گے، نہ حقہ پی کر اس کا دھواں جناب حلق کے نیچے جانے دو گے، نہ بیڑی پیو گے، نہ سگریٹ پیو گے، قید ہے کہ نہیں؟ حج میں بھی قید ہے، شریعت کے ہر حکم کے اندر قید ہے۔ انسان کے نفس کے اوپر وہ بھاری ہے اور انسان کے نفس کو کچلنے کا انسان کو اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بہت بڑے شیخ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کتنا فاصلہ طے کرنا؟ 1 کوس، 2 کوس، 3 کوس، 4 کوس، 5 کوس، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، 2 قدم کا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ کتنے؟ 2 قدم کا فاصلہ ہے۔ ایک تو قدم تو اپنے نفس کی چاہت پر رکھ دے، یعنی اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر لے کہ جیسے تو کہے گا ویسے نہیں کروں گا، جیسے اللہ کہے گا ویسے کروں گا۔ ایک کام تو یہ کر لے، اپنے نفس کے اوپر یہ قدم رکھ دے اور دوسرا قدم اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھ دے۔ یہ جو نفس کے تقاضے ہیں، یہ جو نفس کی چاہتیں ہیں اور یہ جو نفس کے مقتضیات ہیں اور یہ جو نفس کے اقتضاءات ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بڑھنے سے انسان کو روکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی راستہ دور نہیں، کچھ بھی نہیں، یکے بر نفس خود ایک اپنے نفس کی چاہت پر قدم رکھ لے، تب یہ چاہ رہی کہ میں ایسا کروں اور اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسے کر، تو اپنی من چاہی زندگی کو چھوڑ دے، رب چاہی زندگی کو اختیار کر لے، بس۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بڑھنے میں کوئی دوری نہیں، کوئی بعد نہیں۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ فرما دیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔
کہ جو مجھ تک آنا چاہے گا میں آگے بڑھ کر اپنے پاس کا راستہ اس کو دکھا دوں گا اور چلنا بھی اس کے اوپر آسان کر دوں گا۔ حقیقت یہی ہے کہ مشائخ نے سب کچھ قربان کر دیا، تن بھی، من بھی، دھن بھی، اور ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، شاگردوں نے، تلامذہ نے یہ تمام چیزیں قربان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم، حضور اعظم، سید الکونین، راحت جان، روح جان، آنے مدینہ، جانے مدینہ، شان مدینہ کے شاگردوں کے لیے پھر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، یہ تمغہ اور یہ عہدہ اور یہ امتیاز اور یہ اللہ پاک کی جانب سے انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ اور نعمت علیٰ صحابہ کو ایسے نہیں ملی۔ جان کو جان نہیں سمجھا اور مال کو مال نہیں سمجھا اور وقت کو وقت نہیں سمجھا اور اپنی تمام چیزیں قربان کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اور جب اللہ پاک نے یہ دیکھا کہ یہ میرے محبوب پیغمبر کے اوپر اپنی تمام چیزیں قربان کر رہی ہیں، تو اللہ پاک نے بھی ان کو اونچے انعام سے نواز دیا اور دنیا کے اندر ہی ان کو خوشخبری دے دی کہ تم جنتی ہو، تمہارا رب تم سے راضی ہے کیونکہ میرا محمد تم سے راضی ہے۔ رضائے مصطفیٰ کے اندر در حقیقت رضائے خدا ہے، جس سے محمد راضی اس سے اللہ بھی راضی، اور جس سے مدینے والا میٹھا میٹھا پیغمبر، مدینے والا پیارا پیارا نبی، مدینے والا پیارا پیارا رسول، مدینہ منورہ کا ساکن، گنبد خضرا کا مکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ پہلے حضور کے زینے پر چڑھو تب اللہ تعالیٰ تک پہنچو گے، کسی اور راستے سے نہیں کہ اس بت کے راستے کو اختیار کر لیا اور اس مورتی کے راستے کو اختیار کر لیا اور کبھی پیپل کے پیڑ کے راستے کو اختیار کر لیا اور کبھی تلسی کے پودے کو اختیار کر لیا اور کبھی کسی جنگل میں پہنچ گئے اور کبھی کسی قبر کے راستے کو اختیار کر لیا اور کبھی ایسا کر لیا اور کبھی ایسا کر لیا۔ اللہ تک پہنچنے کا مسلمانوں ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سکھلایا ہے۔ ایک رسول، توجہ، ایک رسول، ایک خدا، ایک قرآن، ایک کتاب، ایک طریقہ، چلنے کا راستہ بہت آسان اور چلنے کا طریقہ بہت آسان، اور پھر بندہ شروع کرتا ہے چلنا، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب رحمتوں کی موسلادھار بارش اس کے اوپر ہونے لگتی ہے۔ اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو چین سے رکھتا ہے۔ دیکھو، لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے، کروڑوں روپیہ آپ کے پاس ہے، اور دل کا چین نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے۔ اللہ پاک نے سکون رکھا کیونکہ اپنے نبی کے اوپر خاص سکون نازل فرمایا رب تعالیٰ نے، اس نے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ ہم نے محمد پر اپنا خاص سکون عرش اعظم کے اوپر سے اتارا ہے، اور یہ اعلان فرما دیا کہ جب محمد کو یہ سکون قلب ہم نے عنایت فرما دیا ہے تو جو محمد کے قریب آئے گا اس کو بھی یہ سکون عطا فرما دیں گے۔ پنکھا جلا جا رہا ہے محمد مصطفیٰ کو، ہوا جا رہی ہے پوری امت کو، ہوا جا رہی ہے ایک ذات گرامی کے وجود پر۔ یہ ساری نعمتیں، ساری عظمتیں، ساری شرافتیں، سارے احسانات اور تمام سکون کی چیزیں ایک محمد مصطفیٰ کی ذات پر اتر رہی ہیں، لیکن فائدہ امروہہ والے بھی اٹھا رہے ہیں، فائدہ امروہہ والے بھی، فائدہ رامپور والے بھی، فائدہ ہاپوڑ والے بھی، فائدہ جناب لکھنؤ والے بھی، افغانستان والے بھی، پاکستان والے بھی، قزاقستان والے بھی، ترکستان والے بھی، سعودیہ والے بھی، کویت والے بھی، انڈونیشیا والے بھی اور ملیشیا والے بھی اور جاپان والے، ایمان والے بھی،
بشرط یہ ہے کہ ایمان لے آؤ، اپنے دل کو ان تمام گندگیوں سے پاک صاف کر لو اور رحمتیں لوٹو، برکتیں لوٹو، نزاکتیں اور لطافتیں لوٹو، دنیا کا چین بھی لوٹو اور قبر کے اندھیرے کو بھی نور سے بدل لو، لیکن شرط یہ ہے کہ محمد کے دامن کو تھامو۔ زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے نبی کا ہے، میں کیا کروں؟ ہر آیت میں حضور کی تعریف ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اتارا قرآن کوئی، لیکن کسی کو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر کسی آیت میں نظر نہیں آتی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو نکال دیتا ہوں کہ دیکھو اندر کی یہ چیز ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو ہے ہر نیکی کے اوپر، نماز کے اوپر آپ کا قابو، اعتکاف کے اوپر آپ کا قابو، روزے کے اوپر آپ کا قابو، حج بیت اللہ کے اوپر آپ کا قابو، خانہ کعبہ کے طواف کے اوپر حضور کو قابو، اسی طرح غربا، یتامہ، مساکین کی مدد کرنے پر سرکار کو قابو، اسی طرح بھوکے کو کھانا کھلانے کے اوپر سرکار کو قابو، خود جناب بھوکے ہیں اور مہینے بھر سے کچھ نہیں کھایا ہے اور کوئی سائل مانگنے والا آ گیا ہے تو سرکار نے فرمایا میں تو برداشت کر سکتا ہوں بھوک کو، کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، میں اگر 1 سال 2 سال بھی نہ کھاؤں گا تو اللہ مجھے زندہ رکھے گا، لیکن اس غریب کا پیٹ کون بھرے گا؟ یہ مصطفیٰ کے دسترخوان سے کھائے گا، یہ مصطفیٰ کے در سے کپڑے پہنے گا۔ سرکار نے فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ چنانچہ تمام نیکیاں کس کے اوپر آسان تھیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ہمارے آپ کے اوپر ایک نماز اتنی بھاری ہوتی ہے، لیکن یہ تمام عبادتیں سرکار کی فطرت بنا دی تھی اللہ تبارک و تعالی نے۔ جیسے نیچر، جیسے قدرت کی چیز بہت آسان ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یا بند ہیں؟ کہ جی کھلی ہوئی ہیں لیکن جل بوجھ ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ بولو بھائی، جل بوجھ ہو رہی کہ نہیں؟ آپ اگر یہ چاہیں بھی کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھولے رکھیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے، ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کو ہر وقت بند رکھیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام کیا ہے؟ آنکھیں بند ہوتی ہیں اور کھلتی رہتی ہیں، بند ہوتی رہتی ہیں، کھلتی رہتی ہیں، بند ہوتی رہتی ہیں، کھلتی رہتی ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس وقت آپ نے کتنی مرتبہ آنکھوں کو کھولا اور کتنی مرتبہ آنکھوں کو بند کیا، پتہ چلتا ہے؟ خود بخود آٹومیٹکلی یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ تو جیسے آنکھ کا جھپکنا اور آنکھ کا کھلنا اور آنکھ کا بند ہونا انسان کے اوپر بے انتہا آسان ہے کہ یہ آنکھ بند ہوتی رہتی کھلتی رہتی بغیر کسی مشقت کے، اسی طرح سرکار کے اوپر نماز بھی بہت آسان تھی۔ نیچر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے اور بنا کسی مشقت کے، کہ صحابہ سے بات بھی کر رہے ہیں، اماں عائشہ سے بات بھی کر رہے ہیں، جویریہ سے بات بھی کر رہے ہیں، ماریہ قبطیہ سے بات بھی کر رہے ہیں، خدیجہ سے بات بھی کر رہے ہیں، اسی طرح زینب سے بات کر رہے ہیں، ام سلمہ سے بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کیا کر رہا ہے؟ دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ۔ زور سے بولو، کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے نہیں، اللہ، زور سے اللہ کر رہا ہے، اللہ خود بخود۔ جیسے ہماری آنکھ بنا کسی تکلف کے اور بنا کسی مشقت کے بند ہوتی رہتی کھلتی رہتی ہے، اسی طرح آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یاد الہی کو آسان بنا دیا گیا تھا۔ جنگل میں ہو تو اس طرف توجہ ہے، آبادی میں ہے تو اللہ کی طرف توجہ ہے، اسی طرح شہر میں ہے تو اللہ کی طرف توجہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے تو اللہ کی طرف توجہ ہے، اور مدینہ منورہ کے اندر ہے تو اللہ پاک کی جانب توجہ ہے۔
بستر پر ہیں تو اللہ پاک کی جانب توجہ ہے، اور اسی طرح کسی وفد سے باہر کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو دل کسے پکار رہا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے۔ یہ شان ہے شان مصطفی، یہ شان ہے شان محمدی جو اللہ پاک قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کو میری یاد کرنے سے بڑا وفد اور بڑے سے بڑا مجمع روکتا نہیں۔ مثال میں نے آپ کو دی، آپ بتا سکتے ہیں مجھے کہ جب سے آپ نے یہاں بیٹھنا شروع کیا ابھی آج کتنی مرتبہ آنکھیں بند کی، کتنی مرتبہ کھولی؟ بتا سکتے ہیں؟ آٹومیٹکلی ایک نظام چل رہا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا آپ سانس لینے میں ارادہ کر رہے ہیں یا خود بخود چل رہا ہے؟ بتاؤ بھائی، ارے بھائی بتاؤ نا، خود بخود چل رہا ہے۔ میں بول رہا ہوں، میرا سانس رکا ہوا ہے یا چل رہا ہے، لیکن میری توجہ تو بیان کی طرف ہے، سانس کی طرف تو ہے نہیں، لہذا بنا ارادہ یہ سانس چل رہا ہے۔ تو جس طرح بنا ارادہ یہ سانس چلتا ہے، آٹومیٹکلی خود بخود چلتا ہے، اسی طرح سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ذکر الہی خود بخود چلتا رہتا تھا، اور دوسرے کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ سننے والے، سامعین، ملاقات کرنے والے اور زیارت کرنے والے یہ سمجھتے تھے کہ سرکار پوری طرح ہماری جانب متوجہ ہیں، حالانکہ پوری طرح وہ اللہ کی جانب متوجہ رہتے تھے۔ سننے والے کو، آنے والوں کو احساس نہیں ہونے دیا۔ تو جس طرح ہمارا آپ کا سانس بنا کسی ارادے کے چل رہا ہے، اسی طرح ساری عبادتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بنا ارادہ آسان تھی۔ تبھی تو یار تہجد کی ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھ لیتے تھے۔ کتنے؟ کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مبارک پیر پر ورم آ جاتا تھا کھڑے کھڑے۔ کس کے؟ ورم آتا تھا، حتی تورمت قدماہ، آپ کے پیروں پر ورم آ گیا لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ دل کا دھیان کہاں پر ہے؟ اللہ پاک کی جانب ہے، ایک اللہ کی جانب ہے جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، جو معبود حقیقی ہے، جو رب صمد ہے، جو رب کائنات ہے، جو رب واحد و قہار ہے، جو رب ستار و غفار ہے، جو لوگوں کے گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے، جو لوگوں کو روزی روٹی دینے والا ہے، جو لوگوں کو لباس دینے والا ہے، جو سورج اور چاند کو چمکانے اور دمکانے والا ہے، وہ خدا اللہ تبارک و تعالی جو شرک سے منزہ اور مبرہ ذات گرامی ہے۔ اللہ پاک نے یہ تمام نیکیاں میرے سرکار پر، آپ کے سرکار پر اور ساری کائنات کے سرکار پر بہت آسان کر دی تھی۔ نماز کی طبیعت خود بخود چاہتی تھی، روزے کی طبیعت خود بخود چاہتی تھی، اسی طرح جناب جہاد فی سبیل اللہ کی طبیعت خود بخود چاہتی تھی۔ ہم اور آپ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو ارادہ کرتے ہیں، اب نماز پڑھنا چاہیں تو ارادہ کرتے ہیں، پہلے وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد پھر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ہر کام ارادے سے ہو رہا ہے اور سرکار کا ہر کام آٹومیٹکلی ہوتا تھا۔ کوئی بھاری چیز نہیں تھی سرکار کے اوپر، نماز نہ روزہ۔ عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، نفلی روزہ، نفلی، تو رکھتے ہی رہتے تھے، رکھتے ہی رہتے تھے، رکھتے ہی رہتے تھے۔ تو ہم آپس میں یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ شاید اب روزہ چھوڑیں گے نہیں، شاید اب روزہ چھوڑیں گے نہیں۔ اوہو، جس ذات گرامی کے اندر 4000 مردوں کی طاقت ہو، کیوں بھائی پچھلے درس میں بتایا تھا نہیں؟ کتنے بیٹھے تھے؟ 4000۔ جنت کے 40 مرد، جنت کے، وہاں کوئی کمزوری نہیں ہے، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وہاں تو کوئی سر میں درد بھی نہیں، کوئی شوگر نہیں، کوئی ڈائبٹیز نہیں، کوئی کینسر نہیں، مزے ہی مزے، لطف ہی لطف۔
پہلوان بھی مزے اٹھائے وہاں پر جا کر، اور کمزور بخار کا مریض بھی وہاں جا کر فائدہ اٹھائے. وہاں تو بھائی مزے ہی مزے ہیں. اور وہاں تو بھائی اپنی باڈی بنانے کے لیے باڈی بلڈر کو کوئی ضرورت نہیں بادام کھانے کی، کوئی ضرورت نہیں کاجو کھانے کی، کوئی ضرورت نہیں جناب مغزیات کھانے کی، کوئی ضرورت نہیں اخروٹ کھانے کی، ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر اخروٹ کھانا چاہے گا تو فوراً منہ میں آ جائے گا. اور چھلایا کیوں بھائی؟ توڑنے کی ضرورت نہیں، اتنی مشقت نہیں. اخروٹ کھانا چاہتے ہو گلو، منقع کھانا چاہتے ہو اور دنیا کی ہے جنت کی. اچھا بھائی کوئی کھانا مرغا کھانا چاہتے ہو تو دنیا میں تو بھائی مسالوں میں ملاوٹ ہے، لیکن جنت کے سالن میں اور مسالے میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. بالکل پیور، پیور نہیں، غلطی سے لوگ جاہل لوگ پیور بولتے، پیور پیور خالص بالکل مسالہ ہے، کوئی ملاوٹ نہیں. دھنیے میں کوئی ملاوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو عنایت فرمائے گا. وہاں بلڈر باڈی بنانے کی ضرورت نہیں، وہاں تو خود بخود مچھلیاں بنی ہوئی ہوں گی. بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہاں ایکسرسائز کی ضرورت نہیں، وہاں تو طاقت، قوت، شکتی، مضبوطی، متانت اللہ تبارک و تعالی خود بخود عنایت فرمائے گا. کس کے وسیلے سے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. فرمایا کہ محمد ہر نیک کام کرنے پر قابو یافتہ ہیں. قابو، اور یہ نیچرل فطرت ہم نے ان کی بنا دی، فطرت اور مزاج بنا دیا. عائشہ صدیقہ فرماتی اور جب روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اب رکھیں گے نہیں، اب رکھیں گے نہیں. جب طبیعت چاہی نفل کام کر لیا. نفل تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو لازم نہ ہو، جو فرض نہ ہو، جو واجب نہ ہو. آپ کی مرضی، آپ وہ نفل کام کریں یا نہ کریں، یہی تو ہوتا ہے نفل کا مطلب. اور پھر لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کئی کئی دن کا آپ روزہ رکھ لیتے ہیں، کئی کئی دن کا روزہ، نہ سحری نہ افطار نہ سحری. تو سرکار نے جواب دیا، بخاری میں لکھا ہوا ہے، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میں تو وہاں کی روحانی شراب پیتا ہوں. اللہ پاک کے نور کی شراب اللہ پاک مجھے پلاتا ہے. مجھے جب اللہ کے عرش اعظم کے اوپر سے کھانا پینا مل رہا ہے تو میں دنیا کے کھانے پینے کو کیا منہ لگاؤں گا؟ کیوں بھائی؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جس آدمی کے پاس ہیلی کاپٹر ہے، ہیلی کاپٹر ہے، وہ دلی جاتا ہے تو ہیلی کاپٹر، لکھنؤ جاتا ہے ہیلی کاپٹر، مثال کے طور پر وہ سائیکل چلانا پسند کرے گا؟ مجھے بتاؤ، گونگا نہیں، گونگا نہیں. جس آدمی کے پاس ہیلی کاپٹر ہے وہ جناب سائیکل سے چلنا پسند کرے گا یا ہیلی کاپٹر سے؟ ہاں یاد رکھو. تو جس شخصیت کبریٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت کی چیزیں، اللہ کا قرب اور اس کی نعمتیں نصیب ہیں، وہ دنیا کے کھانے پینے کو کیا منہ لگائے گا؟ کچھ نہیں. یہ تو امت کو سکھانے کے لیے آپ نے کھایا بھی، امت کو سکھانے کے لیے آپ نے پیا بھی، امت کو سکھانے کے لیے کھجوریں کھا کر دکھائیں، امت کو سکھانے کے لیے بکری کا دودھ پی کر دکھایا، امت کو سکھانے کے لیے آپ نے اونٹنی کا دودھ استعمال فرمایا، امت کو سکھانے کے لیے کھجور کے ساتھ کبھی دودھ کا بھی استعمال کیا، اور کبھی اکیلے دودھ کا استعمال بھی کر کے دکھایا، اور کبھی اکیلے بنا دودھ کے کھجوریں بھی استعمال کر کے دکھائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک غنی ہے، اللہ پاک بے نیاز ہے، تو اس کا رسول بھی غنی ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی رسول کے دربار سے عنایت فرماتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو ڈائریکٹ نماز دی، آپ کو ڈائریکٹ روزہ دیا، آپ کو ڈائریکٹ قرآن دیا، آپ کو ڈائریکٹ اعتکاف دیا، آپ کو ڈائریکٹ تمام چیزیں دی؟
آپ کے گھر میں کوئی پرچہ آیا تھا اللہ پاک کی طرف سے کہ جنت ہے اور دوزخ بھی ہے؟ آیا تھا کوئی پرچہ؟ کس کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں ملی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ وہاں پہلے پیغام آیا اور پیغام آنے کے بعد پھر پوری امت تک وہ میسج، وہ پیغام پہنچا دیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس لیے علی کا استعمال کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک ہے محمد آپ اونچے اخلاق پر قائم ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں وہ نیکی آپ کے لیے آسان ہے، یہاں تک کہ اگر جہاد میں بھی جانا ہے تو آپ کے لیے تلوار چلانا بھی آسان ہے۔ یاد رکھو وہاں خون بہانا بھی آپ کے لیے آسان ہے، وہاں ہتھیار چلانا بھی آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ وہاں تو اے محمد ہم نے آپ کو اتنی تاثیر دی ہے اور اتنا اثر دیا ہے کہ اگر کسی کافر کو آپ نے اپنے عصا سے اور اپنی لاٹھی سے ایسے چھوا بھی دیا ہے اور ایسے اشارہ بھی کر دیا ہے تو اس کافر کی موت واقع ہو گئی، اس کافر کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میدان جنگ کے اندر ایک غیر مسلم ایک کافر کو، دشمن اسلام کو اپنی چھڑی سے ایسے کر دیا، کیا؟ ایسے ذرا سارا ہلکا سا چھوا دیا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب اس غیر مسلم دشمن اسلام کا آپ عقیدہ دیکھیے، اس کا عقیدہ دیکھیے، حقیقت جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی پرتاثیر ہے، بڑا اثر ہے، ان کے بولنے میں اثر ہے، ان کے چلنے میں اثر ہے، ان کے ہاتھوں میں اثر ہے، ان کی پیشانی کے اندر اثر ہے، ان کے دانتوں کے اندر اثر ہے، ان کے منہ کے اندر اثر ہے، ان کے جھوٹے پانی کے اندر اثر ہے، ان کے جھوٹے پانی میں اللہ پاک نے مریضوں کے لیے شفا رکھی ہے، ان کے بالوں کے اندر شفا رکھی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کا ایک بال تھا، اتنی جناب سعی کے ساتھ اور اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ اور اتنے پیار کے ساتھ اور اتنی محبت کے ساتھ ام سلمہ جو بیوی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے وہ بال ایک نلکی کے اندر رکھ چھوڑا تھا۔ کائے کے اندر؟ کائے کے اندر؟ ایک بال کی اتنی اہمیت کون کر رہی ہے؟ اہمیت کوئی دوسری عورت یا اپنی اہلیہ؟ ہاں، ام المومنین، تمام مسلمانوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی۔ عقیدہ دیکھو حضور کی بیویوں کا حضور کے اوپر، ایک بال، ارے بھائی چاہتی تو کسی دیوار میں رکھ دیتی، کسی سوراخ میں رکھ دیتی، فرمایا نہیں، ایسا نہیں، یہ بال بہت قیمتی ہے، ایک بال بہت قیمتی ہے، اگر یہ بال کسی گنہگار کی قبر میں رکھ دیا جائے تو سوال جواب اس سے نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اثر ہے ایک بال کے اندر۔ جس خدا نے مصطفیٰ سے یہ فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا، اور پوچھے گا اب بھی خوش ہیں آپ کے؟ نہیں خوش ہیں، مسرور ہیں، راضی ہیں۔ اللہ پوچھ رہا ہے رضائے مصطفیٰ کو، اللہ پوچھ رہا ہے راضی ہیں آپ؟ کچھ اور ڈیمانڈ ہو تو وہ بھی پوری کر دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ بس میرے ہر امتی کو جو مسلمان ہو کر مرا ہے اس کو آپ جنت میں داخل فرما دیں تو میرے دل کو سکون ہو جائے گا۔ سچی ایمان سے سچی عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، توجہ، اور وہ غمگین، کیا؟ غمگین، رنج و غم، نہ جبریل مسکرا رہے ہیں، نہ جناب ان کی طبیعت ہلکی پھلکی ہے، رنج و غم۔ کون کر رہا ہے رنج و غم؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔
تو سرکار نے پوچھا جبریل پہلے آپ آتے تھے تو بہت خوشی خوشی، آج کئی مرتبہ سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو خوشی نہیں ہے۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے جب پوچھ ہی لیا تو بتا ہی دیتا ہوں، لیکن آپ نے پہچان لیا۔ اوہو، آپ بتائیے کسی کے دل کی حالت چہرے سے نمایاں ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب دل کے اندر خوشی ہے تو چہرہ شگفتہ رہتا ہے، چہرہ کھلکھلایا ہوا رہتا ہے، چہرہ غمازی کرتا ہے، چہرہ عکس پیدا کرتا ہے، جو یہاں ہو رہا ہے وہ چہرے پر آتا ہے۔ کہاں پر آتا ہے؟ اور رنج و غم ہوتا ہے تو چہرہ اتر جاتا ہے، کیوں بھائی ایسے ہی تو ہوتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے۔ مسرت و شادمانی، رنج و غم سارے چہرے سے جھلکتے ہیں، سارے چہرے سے جھلکتے ہیں۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ جہنم میں دیکھ کر آؤ، دوزخ میں دیکھ کر آؤ۔ اب یہ تھوڑا ہی کہ وہاں دوزخ کی آگ میں جبریل اترے تھے، نا نا نا، وہ تو کنارے پر جا کر ہی پتہ چل گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ وہ آگ میں اترے تھے، نا 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 نا، وہ تو کنارے پر جا کر ہی ساری رپورٹ جہنم کے فرشتوں سے ان کو حاصل ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا جہنم کا منظر کہ بڑے بڑے گناہگار اور پاپی اس کے اندر پڑے ہیں، بڑے بڑے پاپی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ آپ کی امت کے بھی گنہگار اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جب سے میں نے یہ دیکھا ہے منظر کہ محمد مصطفیٰ کی امت کے بھی کچھ لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس وقت سے رنج و غم ہے، مجھے رنج و غم ہے، کیونکہ یا رسول اللہ آپ کو جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ مجھ جبریل کو بھی تکلیف دیتی ہے، اور جو چیز یا رسول اللہ آپ کو خوش کرتی ہے جبریل کو بھی خوش کرتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی امت کا کوئی شخص جہنم میں جائے۔ تو یہ دیکھ کر اور یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رنجیدہ ہو گئے، اور ایسا رنج و غم طاری ہوا، ایسا رنج و غم طاری ہوا کہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے لیکن نماز پڑھا کر چلے جاتے تھے، نہ ابو بکر سے بولیں، نہ عمر سے بولیں، نہ عثمان سے بولیں، نہ علی سے بولیں، کسی سے بات نہیں، زبان پر تالا لگا لیا، بولتے نہیں، نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، لیکن کسی سے بولنا چالنا نہیں۔ دیکھو بھائی، رنج و غم جب کسی انسان پر ہوتا ہے تو بولتا ہے یا خاموش رہتا ہے؟ بولیے، خاموش رہتا ہے، چپ رہتا، چپ رہتا ہے۔ چپ رہتا ہے۔ اب وہاں جا کر تنہائی میں کمرے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا؟ ہچکیے باندھ باندھ کر اس امت کے گنہگاروں کے لیے مغفرت طلب کر رہے ہیں اللہ پاک سے۔ جیسے باپ کو اور ماں کو پتہ چل جائے کہ میری اولاد دکھ میں ہے تو ماں باپ کا دل روتا ہے کہ نہیں؟ یا نہیں روتا؟ روتا ہے۔ اس منظر سارا عائشہ صدیقہ نے بھی بیان کیا، ہم سے بھی زیادہ بات نہیں کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے لاڈلے صحابہ کے دل میں بات آئی، خاص طور سے سب سے پہلے ابو بکر کے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی پوچھو تو صحیح، نہ یہ شکایت نہ ہو جانے کی کہ مجھے چپ چپ دیکھا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مجھ سے دریافت تو کر لیتے کہ بھئی چپی کیوں لگی ہوئی ہے،
خاموشی کیوں طاری ہے؟ کیوں بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آدمی کو طرف سے شکایت ہو جاتی ہے، آدمی کو شکایت ہو جاتی ہے، میرے پاس ہو کے گزرے میرا حال تک نہ پوچھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پاس ہو کے گزرے میرا حال تک نہ پوچھا، میں کیسے یقین کر لوں کہ وہ دور جا کے روئے؟ قریب آ کے جب نہ پوچھا تو یہ کیسے یقین میں بات آئے گی کہ بھائی وہ دلی جا کے روئے ہماری خاطر؟ نہ نہ نہ۔ آپ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے حال چال پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کر سکتے تھے بعد میں کہ ابو بکر تم نے پوچھا بھی نہیں، ہمارے رنج و غم کو دیکھا بھی لیکن پوچھا بھی نہیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق پہنچے، حجرہ شریفہ کے باہر جا کر سلام کیا، لیکن اندر سے سلام کا جواب نہیں آیا۔ اندر سے وہ تو چپی لگی ہوئی تھی نا، خاموشی۔ 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ جب 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد جواب نہ آوے تو شریعت کا قاعدہ یہ کہ لوٹ جاؤ۔ کیا؟ زبردستی مت کرو کسی سے ملاقات کرنے میں کہ میں ہم گئے تھے بات تک نہ کی، ہم گئے تھے یار گفتگو تک نہ کی، ہم گئے تھے یار باہر کو نکل کے بھی نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے اس کو کچھ عذر ہو سکتا ہے اس کو کوئی رکاوٹ ہو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ اور اندر سے منا دیا جائے کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی تو برا مت مانو، برا کہ میں ہم گئے تھے ملاقات تک نہ کی۔ قرآن کا 18واں پارہ آپ اٹھائیں سورہ نور کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب کسی کے گھر جاؤ اور تم سے کہا جائے فرجعو، بھائی اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی، اس وقت بات نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے وقت میں آنا، تو یہ پوچھ لو کہ کس وقت آؤں؟ کیا پوچھ لو؟ کس وقت آؤں، کس وقت ملاقات ہو سکتی؟ اندر سے جو جواب آ جائے اس کے انوسار، اس جواب کے اکارڈنگ، اس جواب کے مطابق آپ اس وقت میں آ جائیں۔ اب ایک آدمی پڑھا رہا ہے، درس دے رہا ہے، اور کوئی آدمی ملنے چلا گیا تو وہ درس دے یا ملاقات کرے؟ ابھی جو ملاقات کا وقت ہے اس وقت آؤ، عصر سے مغرب تک آؤ، کوئی پرابلم نہیں۔ اگر سبق کے وقت میں، درس کے وقت میں آدمی ملاقات کرنے لگے تو ان شاگردوں کو پھر کون پڑھائے گا؟ ان کا حق مارا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، جب تم سے کہا جائے جاؤ ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی، فرمایا چلے جایا کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہی اگر تم زبردستی اس کو اٹھاؤ گے، اس کی طبیعت خراب ہے، بخار ہے، درد سر ہے مثال کے طور پر، یا کوئی اور رکاوٹ ہے، اور زبردستی اس کے ساتھ کرو گے تو اس کو تکلیف پہنچاؤ گے، اور تکلیف پہنچانا مومن کا کام نہیں ہے۔ کسی دوسرے وقت میں، اور اب تو بھائی بہت ہی آسان ہے، اب تو موبائل نے بہت آسان کر دیا کہ نہیں؟ ملاقات نہیں، موبائل سے بات کر لو، بات ہی تو کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے؟ چنانچہ 3 مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں آیا، صدیق اکبر واپس آ گئے۔ ابو بکر کے سلام کا جواب نہیں ہے، کیونکہ پوری امت کا غم کھائے جا رہا ہے۔ کون سا باپ اور کون سی ماں ایسی ہوگی جو اپنے بچے کو آگ میں ڈالے؟ ڈال سکتی؟ نافرمان سے نافرمان بچہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی بھلائی چاہتے ہیں ماں باپ۔ کیا چاہتے ہیں؟ ماں باپ کو پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے،
توبہ توبہ، وہ تو آدمی بہت ہی بدتمیز ہے جو اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو جانور کہے یا اپنے بہن بھائیوں کو جانور کہے، بہت بری عادت ہے۔ وہ جانور نہیں، اس کو اللہ نے انسان بنایا، تم انسان کو جانور کہہ رہے ہو۔ امت کا غم کھا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ ملاقات ہو گئی، کچھ مسئلہ حل ہوا؟ اب اگر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا دار ہوتے برا مان جاتے کہ ہم نے تو سلام کیا، جواب ہی نہیں دیا۔ وہ دنیا دار نہیں تھے، وہ سرکار کے مزاج کو سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ سرکار نے یہ عام تعلیم دے دی ہے کہ کسی کے گھر جا کر 3 مرتبہ سلام کرو، جواب آ جائے تو اندر آ جاؤ، نہیں آئے تو واپس چلے جاؤ، دھاندلی مت کرو۔ اور یہ الزام نہ لگاؤ کہ بھئی ہم گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا میں جا کر دیکھتا ہوں۔ کس نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں۔ انہوں نے بھی 3 مرتبہ سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا۔ جواب نہیں آیا کیونکہ وہ تو اس وقت سجدے میں ہیں، اللہ پاک سے اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ کیا پیارا نبی یار، گناہ ہم کریں، کرتوت ہم کریں اور استغفار وہ کرے ہمارے واسطے۔ اور کیا اس امت کا درجہ، آپ کا درجہ اللہ نے اتنا اونچا کیا ہے مسلمانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے لیے اللہ پاک سے بخشش طلب کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کا عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، اللہ کا عرش اٹھانے والے اس وقت 4 ہیں۔ اس وقت جب قیامت قائم ہوگی تو وہ 8 ہوں گے۔ کتنے؟ اب کتنے اٹھا رہے ہیں؟ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے، ان کی ڈیوٹی یہی ہے 24 گھنٹے کی، عرش اعظم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب وہ کیسا ہے تو یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ امروہہ میں رہ کر یار لندن کی رانی کا محل کیا سمجھ میں آئے گا بھائی، عجیب بات ہے۔ ابے وہاں جاؤ گے آپ تبھی تو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کچھ اور تھی۔ وہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے، قسم بخدا قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن کوئی افسانہ نہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ سورہ مومن 24ویں پارے کا پہلا رکوع کھول کے دیکھنا۔ فرمایا جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، اور ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے چاروں طرف ہیں، عرش کے اٹھائے ہوئے کتنے ہیں؟ اور ارد گرد انگنت، ارد گرد انگنت۔ زمین بنائے جانے سے پہلے یہاں پانی پانی تھا۔ کہاں؟ امروہہ میں نہیں، پوری دنیا میں پانی پانی پانی، ہر جگہ پانی۔ اور اللہ کا عرش اسی پانی کے اوپر ٹکا ہوا تھا، اسی پانی پر۔ ابھی زمین پیدا نہیں ہوئی، پانی پانی پانی۔ ابھی آسمان پیدا نہیں ہوا۔ مٹی پیدا کرنے سے پہلے اللہ پاک نے پانی کو پیدا کیا۔ کس کو؟ پانی آپ کی جان ہے، پانی پودوں کی جان ہے، پانی پیڑوں کی جان ہے، پانی کھیتی باڑی کی جان ہے۔ اور قرآن یہ نطق کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔
میں ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے. بولو بھائی آپ کو پیاس لگتی کہ نہیں یا نہیں لگتی؟ کیوں لگتی؟ پانی سے پیدا ہوئے ہیں آپ. نہیں لگتی پیاس؟ روزے کی حالت میں ظہر کے بعد کا وقت تو بہت توڑ کا ہو جاتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے انسان. ابھی اثر نہیں ہوئی، ابھی اثر ہو گئی تو بھائی کیا پکا رہی ہو بھائی؟ پکوڑی ہیں، سکوڑی ہیں، کیا چیز، دال کے پھلکی ہیں. بار بار پوچھتا رہتا ہے ابھی کتنے منٹ رہ گئے بھائی؟ کیوں بھائی یہ حالت ہوتی نہیں ہوتی؟ یہ میں غلط تو نہیں کرا؟ کیا وجہ بھائی کیا منٹ رہ گئے؟ دیکھیو بھائی گھٹی میں صبر نہیں ہوتا. ابھی 5 منٹ رہ گئے تو چھولوں میں چمچہ ڈال کے رکھ دیتا، چھولوں میں دال کو میں چمچہ ڈال کے رکھ دیتا کہ جیسے ہی سائرن ہوگا. پہلے تو ہمارے بچپن میں توپ بجتی تھی، توپ چھٹتی تھی، توپ. کیوں بھائی غلط تو نہیں کرا؟ بتاؤ امروہہ کا حال. ایک محلہ سٹی میں چھٹتی تھی، پان باڑی کے کنارے، وہ پنواڑی کر دیا. اصل میں لفظ ہے پان باڑی. کیا ہے؟ پان باڑی. پان پیدا ہوتے تھے اس میں، اس نے اس کو پان باڑی کہہ دیا. پان کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، پان تو بھائی پانی کو چاہتا ہے. پان خریدنا آسان ہے، پان خریدنا آسان ہے، لیکن ان کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل ہے. پانی لگاتے رہو ان کو. کیوں بھائی جو پان والے ہیں وہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. چھڑکتے رہتے ہیں. تبھی تو مچھلی کھا کے بھی پیاس زیادہ لگتی ہے، کیونکہ پانی میں رہتی، وہ ہر وقت پیٹ میں جا کے بھی پانی مانگتی ہے. چاولوں کو گیہوں کے مقابلے میں پانی زیادہ چاہیے. کیوں بھائی چاہیے کہ نہیں؟ بھائی یہاں کھیت والے بھی تو ہوں گے بھائی، پانی میں ہی لگتا ہے وہ. تو چاول پانی پلاتا ہے، اس کی طلب کھانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے. روٹی کھانے کے بعد اتنی پیاس نہیں لگتی جتنے چاول کھانے کے بعد لگتی ہے. اور اگر بھیا وہی بریانی سریانی تریانی آپ کھائیں وہ تو بہت ہی پیاس لگاتی ہے، بہت ہی پیاس لگاتی ہے. تو پانوں کے لیے تو پانی چاہیے، نہ خراب ہو جائیں گے، سوکھ جائیں گے سب. پان کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. عربی میں پان کو تنبول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تنبول. تا نون با واو لام. تنبول کے معنی پان. اور اس کو تو بھائی پان کہتے ہی یار اس وجہ سے کہ پان اور پانی ایک یا کا ہی تو فرق ہے. پان اور پانی چھڑکتے رہتی ہے پان والے. اور ڈلیا، جس ڈلیا میں پان رکھے جاتے ہیں اس میں ٹاٹ لگا دیتے ہیں، تو ٹاٹ کو بھگوتے رہتے ہیں بار بار کہ نہیں؟ یا نہیں بھگوتے؟ تقاضا ہے ہر چیز کا. ایسے ہماری آپ کی روح کا بھی تقاضا ہے. ہماری آپ کی روح کا تقاضا یہ کہ اس کو یاد کرو تو میں زندہ رہوں گی. مالک کو یاد کرو، روحانی پانی دو مجھے ذکر کا، تلاوت کلام پاک کا، درود شریف کا، تو وہ روح زندہ رہتی، ورنہ روح بیمار پڑ جاتی ہے، پھر کسی نیکی میں دل نہیں لگتا. تو حضرت عمر گئے، ان کے سلام کا بھی جواب نہیں. یا اللہ کیا ہو گیا؟ کیسے پوچھیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے، یہ بھی تو ڈر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے کسی ادب کے اندر اگر کوئی گستاخی ہو جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا. آدمی اس لیے غزل کہنا بہت آسان، شاعر کے لیے غزل کہنا بھائی بہت آسان، لیکن حضور کی نعت لکھنا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس میں قدم قدم پر اتار چڑھاؤ آئیں گے کہ اگر کوئی شعر کوئی لفظ نعت میں ایسا آ گیا کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی تو کافر، اور اگر اللہ کے برابر لاگے کھڑا کر دیا تو کافر. تو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں تو امروہہ میں اتنے ہمارے ہندو بھائی شاعر گزرے پرانے زمانے میں، 100 سال پہلے ہندوؤں نے نعت لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور سے استغاثہ کیا، دل بیتاب کو سینے سے لگا لے آجا،
دل بیتاب کو سینے سے لگا لے آجا کہ کمبخت سنبھلتا نہیں سنبھالے آجا. سبحان اللہ. یہ حضور سے کہہ رہا ہے ہندو شاعر کہ کمبخت سنبھلتا نہیں سنبھالے آجا. بہت سنبھالنا چاہ رہا ہوں اور میں مدینے جا نہیں سکتا کیونکہ میں مومن نہیں ہوں. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جانے کے لیے ایمان شرط ہے. کیا شرط ہے؟ یہ وہاں کا ویزا ہے. ویزا. ایک صاحب نے ہم سے پوچھا, ایک پنڈت نے, آتے رہتے ہیں بہت سے پنڈت میرے پاس, کہنے لگے کہ ہمارے ہردوار میں تو آپ کو جانے کی اجازت ہے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. متھرا میں جانے کی اجازت ہے آپ کو, ہم تو منع نہ کرتے, کوئی قید نہ لگاتے کہ ہندو بنو پہلے جب اس کے بعد آؤ گے. ہریدوار میں مسلمان بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ متھرا میں مسلمان جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کیوں بھائی کیدار ناتھ مسلمان جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے آپ کی طرف سے کہ ہم مکے مدینے جانا چاہیں تو آپ کہتے ہیں مسلمان بنو پہلے, کلمہ پڑھو. کلمہ کیا پڑھو؟ میں نے کہا بھائی دیکھو ایک بات یاد رکھو, جتنی زیادہ چیز قیمتی ہوتی ہے, جتنی زیادہ چیز اس کے لیے شرط بھی بہت بھاری ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارا مکہ اتنا معمولی اور سستا نہیں کہ خواہ مخواہ کسی کو بھی جانے کی اجازت دے دیں. ہمارا مدینہ منورہ اتنا سستا نہیں کہ بغیر ویزا کے جانے دے دیں. کیوں بھائی امریکہ آپ ویزا کے ساتھ جاتے ہیں بغیر ویزا کے؟ اچھا پاکستان جانا چاہتے ہیں تو ویزا یا بغیر ویزا؟ بولیے ویزا کے. سری لنکا آپ جانا چاہتے ہیں تو ویزا کے ساتھ بغیر ویزا کے؟ انڈونیشیا جاتے ہیں تو ویزا کے ساتھ بغیر ویزا کے؟ ارے اور تو اور جب کویت میں جاتے ہیں, ایران میں جاتے ہیں, افغانستان میں جاتے ہیں, ہر جگہ کا ویزا لیتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارا بغیر ویزا کے جب امریکہ جانا درست نہیں ہے تو بغیر ویزا کے مکے اور مدینے جانا بھی درست نہیں ہے. ویزا لو پہلے. ویزا کہاں کا؟ سعودیہ کا یا مکے اور مدینے کا؟ سعودیہ کا تو بھائی یہ کاغذ لے لو, اسٹامپ لگوا لو. لیکن سعودیہ جا کر پھر بھی آپ مکے اور مدینے نہیں جا سکتے جب تک وہاں کا خصوصی ویزا نہ ہو. ریاض میں چلے جاؤ, جدہ میں چلے جاؤ, انڈیا سے سعودی ایمبیسی سے آپ ویزا لے لو, چلے جاؤ. لیکن یہ مکہ مکرمہ, مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ یہ کہاں؟ سعودیہ میں تو ہیں, لیکن نہیں جا سکتے, وہاں نہیں جا سکتے. وہاں کا ویزا خصوصی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد. یہ ویزا لے لو اور اس کے بعد گھومو پھرو. کون منع کرتا ہے؟ رات اور دن 24 گھنٹے حرم شریف کھلا رہتا ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ لیکن ویزا لے کر کلمہ پڑھ کر جو آئے گا اس کے لیے کوئی منادی نہیں. کوئی رات بھر طواف چلتا ہے, رات بھر طواف چلتا ہے, رات بھر دعائیں ہوتی رہتی, رات بھر آدمی قرآن پڑھتے ہیں, دروازے بند نہیں. اوہو اللہ کے گھر کے دروازے کون بند کر سکتا ہے بھائی؟ یہ ہماری مسجدیں تو یوں بند ہو جاتی ہیں کہ یہاں پر چوری چکوری ہوتی ہے. یہ تو ہندوستان کی بات ہے. وہاں تو مسجدیں ایسے ہی کھلی رہتی, کروڑوں اربوں خربوں روپے کا سونا دکانوں میں ایسے ہی پڑا رہتا. اذان ہوئی یہ پردہ ڈال کر چلے گئے, اور نہ بھی پردے کی گھس نہیں سکتا کوئی. تو پتہ ہے کہ یہاں سے اتر جائے گا یہ ہاتھ, کہاں سے پھر آدمی ٹنٹا کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ معاملہ ہو جائے گا خراب. کیا نظام ہے اسلام کا, کیا بڑھیا نظام ہے اللہ پاک کا, کیا بڑھیا نظام ہے. اللہ کی ذات کتنی بڑھیا اور اس کا محبوب کتنا بڑھیا. فرمایا سعودیہ کا ویزا تو لے لیا, لیکن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانا چاہو تو پہلے یہ خاص ویزا, دل کا ویزا لینا پڑے گا. کائے کا؟ یہ تو کاغذ صاحب پاسپورٹ لے لیا, اس پہ مہر لگوا لی. لیکن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا ویزا کیا ہے؟ زور سے بولے. اتنا سستا نہیں ہے. ہاں کلمہ پڑھ کے ایمان کی حالت میں جاؤ, جب تک چاہو 24 گھنٹے حرم شریف میں رہو. اور یاد رکھو حرم شریف میں جتنی سہولت ہے
وہ کہیں اور نہیں ہے. بڑھیا اے سی، بڑھیا گدے، بڑھیا جناب کارپیٹ، بڑھیا قالین بچھے رہتے ہیں. اور روزہ رکھو، مثال کے طور پر اعتکاف کروں گا رمضان میں تو کوئی ضرورت نہیں، اللہ پاک بھوکا نہیں رکھے گا. اللہ پاک مکے اور مدینے کے باہر انسان کو اللہ پاک بھوکا نہیں رکھتا تو اپنے در پہ بلا کے کیسے بھوکا رکھے گا؟ بڑھیا سے بڑھیا کھجور ملے گی آپ کو. نہ آپ کو چائے کی ضرورت، نہ پیسہ کرنے کی ضرورت، نہ جناب ہوٹل میں جانے کی ضرورت. حرم شریف میں سب انتظام ہے. کیا ہے؟ بہت بڑا لمبا دسترخوان بھیجتا ہے. اور یہی حال ہوتا ہے مسجد نبوی کے اندر، یہی حال ہوتا ہے. ہاتھ پکڑ لیتے ہیں بچے مدینہ منورہ کی. کیا کر لیتے ہیں؟ میں پہلے سفر میں جب رمضان میں مسجد نبوی میں تھا اور افطار ہونے والی تھی، افطار روزے کی، اور لمبا ہو گیا روزہ ہمارا، اس لیے کہ جب ہندوستان سے چلے تھے روزہ رکھ کے چلے تھے، 4.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچے تو وہاں 2.5 گھنٹے پیچھے ہے. 2.5 گھنٹے. ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ حضرت ہمارے انڈیا والوں نے تو روزہ کھول لیا ہوگا، ہم یہاں محروم پڑے ہیں. میں نے کہا باولا ہو رہی ہے بھائی، ابے کیا بات کر رہا بھائی، بے وقوف قسم کے چغت. اور سچی بات ہے 2.5 گھنٹہ لمبا ہو گیا روزہ ہمارا. میں نے کہا خاموش، یہ در رسول ہے. کیا ہے؟ یہ در مصطفیٰ ہے. یہ در تو کھانے پینے کی نہیں تڑپ رہا، یہاں پر آ کر کھانے پینے کے واسطے تڑپ رہا ہے. دھیرے دھیرے مچل اے دل بے قرار. کیا کہا میں نے؟ دھیرے دھیرے مچل اے دل بے قرار. یوں تڑپ کر نہ تڑپا مجھے بار بار، یوں تڑپ کر نہ تڑپا مجھے. ملے گا کھانا، تسلی، صبر کرو بھائی، صبر کرو. جیسے بعض مرتبہ بہت سے آدمیوں کی دعوت ہوتی ہے تو پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، مغرب بعد ہی پہنچ گئے، وہاں کہاں پہ بیٹھو ابھی کھانا شروع نہیں ہوا. دھیرے دھیرے مچلے دلے بے قرار، یوں تڑپ کر نہ تڑپا مجھے بار بار. ارے تڑپ رکھ وہاں کے وہاں درود و سلام پڑھنے کا موقع مل جائے، پہلے روزے کی حالت میں مل جائے، کیونکہ روزے کی حالت میں اللہ پاک کے بہت قریب رہتا ہے بندہ، بہت اس کی روح پوتر رہتی، پوتر آتما جو ہے نا اس کی پاک دل کے ساتھ جب یہ وہاں درود و سلام پڑھے گا تو بڑھیا پڑھے گا کہ نہیں؟ بھرے ہوئے پیٹ پہ تو نماز بھی نہ پڑھی جاتی یار. کیوں بھائی؟ جمائیاں آتی رہتی ہیں، جمائیے. تو وہ بچہ جو تھا 5 منٹ رہ گئے افطار میں، چھوٹا سارا بچہ تھا، مدینہ منورہ کا، بڑا خوبصورت، مہمان نوازی وہاں کی. سبحان اللہ، سرکار سکھا گئے مہمان نوازی. تو مدینے کے لوگ آج بھی بہت مہمان نواز ہیں، بہت. تو میرا ہاتھ پکڑ لیا. اب میرے لیے عربی بولنا کوئی مشکل تھا نہیں بھائی، مجھے کیا مشکل عربی بولنا اور لکھنا، کوئی پرابلم نہیں. تو ہاتھ پکڑ کر اپنے دسترخوان پہ لے گیا. ادھر سے 3-4 آدمی اور آ گئے. بھائی میری کوئی جان پہچان تھوڑی تھی ان سے. اس بچے نے ہاتھ پکڑ رکھا، 2-3 آدمی نے اور ہاتھ پکڑ لیا. اب میں سوچنے لگا کہ کھانے والا میں اکیلا، افطار کرنے والا میں اکیلا، اب اس کے ساتھ جاؤں یا اس کے ساتھ جاؤں یا اس کے ساتھ جاؤں. 4-5 آدمی ہاتھ پکڑے گئے، ایسے ہی پکڑتے ہیں وہاں پر. تو فوراً مجھے حدیث یاد آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میں نے جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے دسترخوان پہ افطار نہ، ہمارے دسترخوان پہ افطار نہ، میں نے کہا الاول فالاول، الاول، جس بچے نے پہلے میرا ہاتھ پکڑا ہے وہ حقدار ہے. آپ بعد میں آئے تھے، اس بچے کا حق نہیں ماروں گا میں وہ بچہ پکڑ کے لے گیا دسترخوان پہ، کھجوریں اعلیٰ قسم کی اور وہ دہی کے ڈبے پیکڈ. یہاں تو ہمارے یہاں سڑا ہوا دہی بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں، پھٹا ہوا دودھ چلانے کی، سپریٹا کریم نکال لی اور سپریٹا چل رہا ہے. وہاں تو ہر چیز پیکڈ ہے. اللہ کا شکر ہے. دیکھو ذرا سارا سعودی حکومت اسلام پر عمل کرتی ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے.
کوئی وہاں پر دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی قتل و غارت گری نہیں، اربوں کھربوں روپے کا سونا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، ذرا سارا عمل ہے، پورا نہیں ہے وہاں پر ابھی، لیکن کیا امن و آشتی ہے، کیا سکون کی کیفیت ہے۔ چنانچہ میں اس بچے کے پاس انتہا کر دی، کھجور اٹھا اٹھا کے دینا۔ اس بچے کو کس نے یہ ادب سکھایا؟ یہ سرکار کا ادب ہے۔ کیا؟ نسل نسل در نسل، نسل در نسل۔ اور مجھے اس پہ یوں پیار آیا کہ یہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے، ہر وقت پاک ہواؤں میں رہتا ہے، اور صحابہ میں سے کسی صحابی کی تو اولاد ہو گئی، کیوں بھائی غلط تو نہیں کرا؟ میں اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا۔ پھر اس نے دعا دی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرے دسترخوان پر روزہ کھولا۔ کیا اخلاق دیکھو کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے افطار میں، اگر کہیں، میں برا مت ماننا، یہ عام طور سے کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا، 4 پکوڑیاں ہاتھ میں دبا لی، مجھے زیادہ کھانے کو ملی، 1 پکوڑی نہیں، ایسے اٹھا لیا، نہیں آ رہی بس، بائیں ہاتھ میں وہ دبا لی، پھر دبا لیا، مجھے کھانے کو زیادہ ملے۔ نہیں، وہاں یہ تھا کہ ہمیں ملے چاہے نہ ملے، ہمارے بھائی کو مل جائے، ہمارے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ پیارے ایمان والے حضور کے شاگرد اتنے بڑھیا کہ خود حاجت ہے اس چیز کی، لیکن جیسے ہی کوئی مانگنے والا ہے، چل بھائی تو لے لے، یہ سوچ کر کہ اللہ پاک مجھے اور دے دے گا، کھلانے پلانے والا تو وہی ہے۔ کوئی شوہر یہ احسان نہ جتائے اپنی بیوی کے اوپر کہ اگر میں نے تجھے الگ کر دیا تو تو بھوک کے مارے مر جائے گی، نہ نہ، وہ اپنی قسمت کا کھاتی۔ تمہارا کاروبار چلتا اس کی قسمت سے، تمہارے بچوں کی قسمت سے۔ اور سرکار نے تو عجیب بات ارشاد فرمائی، آخری بات، کہ ایک آدمی جس کو سب لوگ غریب سمجھتے ہیں، سب لوگ میں ہٹاؤ اس کے پاس تو یار سفید کپڑے بھی نہیں اور یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا تم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اس غریب کی برکت سے پورے محلے والوں کو میں روزی دیتا ہوں، اس غریب کی برکت سے شوہر خود ایک لقمہ کھانے پر قادر نہیں تو وہ بیوی کو کیا کھلائے گا؟ کیوں بھائی؟ تو یہ مت کہہ دیو کبھی طلاق دے دوں گا، جب بھاگ جا بھوکا مار دوں گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ جس خدا کے دسترخوان سے تو کھا رہا ہے اسی خدا کے دسترخوان سے یہ کھا رہی ہے، اور جب تک تیری شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ زندہ نہ رہی، کیا کھلایا نا اللہ نے؟ نہ کھلایا؟ ابے کھلایا، پیٹ بھرا اس کا، جبھی تو اتنی بڑی ہو گئی، تیرے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ہر بچہ اپنی قسمت ساتھ لاتا ہے۔ اب حضرت عثمان گئے تو ان کی سلام کا جواب نہیں، بس آخری بات ہے۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ حضور آپ داماد ہیں، آپ داماد تو حضرت عثمان بھی تھے، فاطمہ کے شوہر ہیں آپ جائیے سلام کر کے دیکھیے کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو علی کے ذہن میں یہ بات آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان 3 کے سلام کا جواب نہ دیا تو مجھے سلام کا جواب کیا دیں گے؟ مجھے تو پالا ہی حضور نے، یہ بھائی میں تو اولاد کی برابر ہوں، میں تو دوست بھی نہیں ہوں حضور کا۔ انہوں نے کہا ایک ترکیب اللہ نے ذہن میں ڈالی، توجہ۔ حضرت علی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو فاطمہ کے پاس چلو۔ کس کے پاس؟ حضور کی صاحبزادی ہیں وہ، فاطمہ سے حل کرواؤ، ان کو لاؤ بلا کر۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ فاطمہ چلنا ذرا اس مسئلے کو تو حل کرو، آپ بیٹی ہیں، کس کی؟ سرکار کی بیٹی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کی بات، آپ کے سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت فاطمہ گئیں حجرہ شریفہ کے باہر کھڑے ہو گئی، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اندر گھس گئیں، نہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ سلام کا جواب دیا، وہ سلام کیا،
حضرت فاطمہ کی اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی کی آواز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے. ہمارا اپنا پہچانتے ہیں اپنی بیٹی کی آواز، اپنی بچوں کی آواز نہیں پہچانتے؟ تو وہ کیوں نہ پہچانیں گے؟ وہ تو عقل مندوں کے عقل مند، کیوں بھائی ہے کہ نہیں؟ پہلا سلام کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھٹ سے اندر سے جواب آ گیا. کیا آ گیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاطمہ نے پوچھا ابو آ جاؤں کیا؟ ہاں ہاں آؤ. ہاں ہاں. ابو بکر کے سلام کا جواب نہیں، عمر کے سلام کا جواب نہیں، عثمان کے سلام کا جواب نہیں، اور علی تو ڈر کے مارے ہی نہیں گئے کہ جب ان تین کا نہ ملا تو میرا کیا ملے گا. فاطمہ کو لے گئے، پہلے ہی سلام میں جواب آ گیا کہ میرے پاس یہ خبر پہنچی کہ آپ کئی دن سے غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کر رہے. تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹی، جب سے جبریل نے یہ بتایا کہ میری امت کے کچھ لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہیں تو بس میں سجدے میں پڑھ کر استغفار کر رہا ہوں اللہ پاک سے. میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی امتی گنہگار مسلمان جہنم میں جائے. کیوں بھائی ہے بڑھیا بات؟ ہے بڑھیا کہ نہیں؟ ملے گا ایسا کوئی نبی؟ آگے تو آ ہی نہیں سکتا کوئی نبی، بند ہے نبی کا آنا. آپ خاتم النبیین ہیں اور پیچھے بھی کوئی مثال نہیں اس کی، پچھلے نبیوں میں بھی اس کی کوئی مثال. یہ ساری گفتگو کائیں پر ہو رہی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بہت اونچے تھے. آپ کے اخلاق ایک عام امت کو یاد کر رہے ہیں. اور ادھر سے اللہ پاک کی کریمی دیکھیے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہمارے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں. لہذا بیٹی بات یہ ہے، بیٹی بس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کھٹ سے آیت نازل ہو گئی. اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ بیٹی اور باپ میں کیا گفتگو ہو رہی؟ سن نہیں رہا تھا؟ وہ سمیع بصیر ہے کہ نہیں؟ سننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ نہیں؟ چپ کے باتیں کرو تب سنتا ہے، زور سے باتیں کرو تب سنتا ہے. کھٹ سے جبریل آیت لے کر آ گئے، وہی آیت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تھی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو جبریل نے کہا مانگ لیجئے، اب تو آپ کی رضا پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. حضور نے فرما دیا کہ یا اللہ میں تو جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں قیامت میں ایک ایک مسلم بندے کو اپنے سامنے جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل نہ کروا. دور سے بولو سبحان اللہ. ہے ہمارا نبی کتنا بڑھیا. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.